بارے میں ذکر کیا گیا ہے. آیت 59 to 64. چلے دیکھتے ہیں آیتوں کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے اور اچھے لوگوں کے کردار پڑھ کر اچھی کوالٹیز اپنے اندر ڈالنے والے بنا دے, اور ان میں نیگیٹو جو ڈسکرپشن آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے کیریکٹر بننے سے بچا لے. اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے میں کون سے کیریکٹر میں سوٹ ہوتی ہوں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا کہ اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے کوئی خدا نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا. ٹھیک, کیسا نظر آ رہا؟ ایک نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام, اور وہ اپنی قوم کے جا کر کیا بول رہے؟ برادران قوم. ایک پیار کا انداز, ایک محبت کا انداز داعیے اسلام کا. کیا حکم دیں گے؟ میری بات سنو, میں بہت بڑا انسان ہوں, میرے ساتھ لا کر یہ کرو, بکرے چرو, ویسا نہیں, اللہ کی بندگی کرو. یا قومی عبدوا اللہ, یہ عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. دائی کس کی طرف بلانے والا ہو؟ اللہ کی طرف بلانے والا ہو. اور کس سے روکنے والا ہو؟ غیر اللہ اور شرک سے روکنے والا ہو. اس کے سوا تم کسی کے خدا نہیں ہے, شرک سے منع کرنے والا ہو. کیریکٹرز آف اے دائی. اور اس کے بعد میں ڈرانے والا ہو. اخاف علیکم, اور انہیں اللہ کے خوفناک عذاب سے ڈرانا بھی ایک دائی کی ڈیوٹی ہے. نوح علیہ السلام کے کیریکٹر کو ایک دائی کا رول کردار ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے قوم کے سرداروں نے, کون ہے سیکنڈ کیریکٹر؟ قوم کے سرداروں نے. الملأ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں وہ ہے قوم کے سرداروں کے واسطے. آپ دیکھیں گے 7 to 8 ٹائمز جو ہے نا یہ ورڈ استعمال ہوا ہے, تو یہ جبھی بھی استعمال ہوا ہے قوم کے سردار. قوم کے سردار الگ الگ کیٹیگریز کے ہیں ہم دیکھیں گے, لیکن ان کے اندر ایگو تو ہر جگہ کامن ہے اور تکبر بھی ہر جگہ کامن ہے. اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا, ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں ہو. ریسپانس میں کیا مل رہا ہے دائی کو؟ ایز اے دائی انہیں دعوت دے رہے, اور ان کو اس میں کیا مل رہا؟ تمہیں بڑے بہت زیادہ گمراہ دکھ رہے ہیں, تمہارے کچھ پہلے سدھرنے کی ضرورت دکھ رہی. سمجھ نہیں آ رہا یہ طرح کا انداز. اور نوح نے کہا کہ اے برادران قوم, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. ہم رہتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں گمراہ ہے, تم ہی گمراہ ہیں, تمہارا کچھ ایسا ہونے والا ہے. خوب سارے فیصلے وہیں پر شروع ہو جاتے تھے. لیکن ایک رول ماڈل دائی کا کردار کیسا دکھے؟ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے حق کی بات سامنے رکھنا. اے برادران قوم, میں کوئی گمراہی میں پڑا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں, تمہارے خیر خواہ ہوں. کیسا ہوں؟ سنسیئرٹی. جو دائی کا کردار میں جو یعنی اخلاق تقوی کے علاوہ جو سنسیئرٹی رہنا, ہم کو پرسنل بینیفٹ کچھ بھی نہ رہنا, انہوں اچھا بنے, انہوں اچھا کرے. ہم پرسنل بینیفٹ پہ کسی کو بھی, اب ہم لڑکی والے ہونا بول رہے ہیں اس طریقے سے, لڑکی کے کردار والے بن رہے, تو کچھ تو بھی پرسنل بینیفٹ بھی ان لوگوں کو ایسا نظر آتا. لیکن ایز اے دائی کیا کرنا, ہمارے کو جنرل سب کو ایڈریس کرنا ہے, حق کی بات سب کو بولنا. ہماری پرسنل بات آ رہی, جب بھی جا کو ہم وہ بات یاد آ رہی ہمارے کو بول رہے تھے, ہم وہ دعوت دے رہے تھے, تو اس میں سنسیئرٹی مس ہو جاتی. آپ کی وہ ضرورت رہو, آپ کو وہ ان کے کرنے نہیں کرنے سے کچھ فرق پڑو نہ پڑو, یہ خیر خواہ کا کام ہے. سنسیئرٹی بیسک ہمارے کو کیا ہے, کئی کو سنسیئرٹی ہے, کئی کو ہم خیر خواہ ہیں ان لوگوں کے بولے, تو ہم آگ سے اپن بھی بچنا چاہ رہے, ہم اپنا حق ادا کرنا چاہ رہے اور لوگوں کو بھی آگ سے بچانا چاہ رہے. دس از دا سنسیئرٹی جو ایک دائی کے کیریکٹر میں ہونا چاہیے. کیا بولے انہوں؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پرسنل کیا بھی بینیفٹ نہیں ہونا ہے مجھے, اور مجھے اللہ کی طرف سے جو کچھ معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا فرق ہوا؟ علم کا فرق ہوا. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہارے اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ کیوں بھیجتا اللہ تعالیٰ رسول؟ خبردار کرنے, اور تم غلط روی سے بچ سکو, اور تم پر رحم کیا جائے. یہ ساری چیزیں کرے تو تم ہی اپنے اوپر رحم کرے, ویسا ہو رہا, تم اپنے آپ کو آگ سے بچا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک کلیئر پیغام جو ہے نا دائی تمام کوالٹی, ہر ورڈ پہ ڈسکرپشن کرنا ہو رہا, اتنا پیارا پیارا انداز میں, اتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ایک دائی کو کردار کو یہاں پر بتا رہے ہیں. تم پر رحم کیا جائے. پرسنل بینیفٹ نہیں ہے, سیلف لیس ہے. ہاں تمہارا اس میں بینیفٹ ہے, تم بات سنے تو تمہارا بینیفٹ ہے, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے ان کے ساتھیوں کو اور کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً
یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. یہ سورہ نوح میں جو آگے جا کر جو ہے نا آگے واقعات بہت زیادہ ڈیٹیل میں سورہ قصص میں بھی آئے گا, تقریباً سورہ انبیاء میں ایسے واقعات جو ہے نا ڈیٹیل میں آنے والے ہیں, جہاں پر ہم انشاءاللہ اگر ٹائم پرمٹ کرتا ہے تو اسٹوریز کو ڈسکس کریں گے, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہم سب کو پتا ہے. اگر آپ گھر میں جا کر, گھروں میں ہی ہے آلریڈی الحمدللہ, اگر آپ کے پاس یہ بکس انبیاء کے بکس ریڈی اویلیبل ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ واقعات کو ضرور پڑھیے گا, کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا تھا, کیسا کشتی بنے, پوری سبحان اللہ اس کا ڈسکرپشن ہے, آگے صورتوں میں بھی آتا ہے. وقت اور چیزیں ملتی ہیں, موقع ملتا ہے تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن ہم یہاں پر لیسنس لے کر چھوڑ دے رہے ہیں. دیکھیے کیسا ہوا, ایک نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور ان کے لوگ ان کچھ بول رہے ہیں کہ تمہیں بہت سدھرنے کی ضرورت ہے, تمہاری جو ہے نا اس میں گمراہ دکھ رہے ملے, تو انہوں نے اپنا پیغام کلیئر کر دیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عرصے تک, یہ سب ہم آپ کو کتنے عرصے میں پڑھے, 5 منٹ کے اندر پوری نوح علیہ السلام کی اسٹوری پڑھ لی. لیکن وقفہ جو ریئل لائف میں گزرا ہے, اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 995 کچھ ایسا ایئر ہے, میرے کو دماغ سے نکل گیا, 950 ایئرس شاید, تو 950 ایئرس تک جو ہے نا تقریباً جو ہے نا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا ہے. تو اتنی مہلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو عطا کی تھی, بٹ انفارچونیٹلی جو ہے نا ان کی بدنصیبی دیکھیے کہ ایک وقت کا رسول ان کو آواز دے رہا ہے اور وہ جو ہے نا اپنی ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے سے بچائے. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے, obviously اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے, تو وہ یعنی کہ وہ اندھے لوگ تھے. نبی دیکھ رہے ہیں, نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور ان کی گواہیاں دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں بھی جو ہے نا کئی کو ایکسپٹ نہیں کرے. ایک آرڈنری پرسن, انہوں کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فرشتے آنا یا ایک اب نارمل چیز ہونا اس طریقے سے, تو خاندان والے اپنے درمیان والے لوگ بولے تو اسی لیے گھر کی باتیں جو ہے نا اثر انداز نہیں ہوتے. کیوں, کیا ہم کون تو بھی ایک باہر والے بہت بڑی شخصیت کو بولے تو ہم کچھ بنتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اندھے لوگوں کا کام ہے. عقل مند لوگ جو ہے نا بات کو دیکھتے ہیں, بولنے والوں کو کہاں سے آیا کیا نہیں جج نہیں کر لیتے. آگے چلتے ہیں قوم عاد کی طرف, اور عاد کی طرف آیت نمبر 65, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم, بلانے کا دیکھیے کتنی پیاری انداز میں, دائی کا کام ہے کہ پیارے انداز میں لوگوں کو مخاطب کرے. اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. اب دائی والے تو بار بار وہ پروفیشنل دائز یا اسٹیج پہ بیٹھے تو دائز نہیں سوچنا ہے ہمارے کو, اپن بھی اپن گھر میں پورے لوگ دائز ہی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے فیملی ممبرس کو بلانا ہے, اپنے شوہر ہو گئے, اپنے بچے ہو گئے, اپنے گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو پیار سے جو ہے نا اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا. تو پرسنلی لینا, کون کی دائی ہے کہاں تو بھی کام کرے ان کے واسطے, ویسا نہیں ہے, ہم سب لوگ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے سوا تمہاری کوئی خدا نہیں ہے, پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے. ان کی قوم کے سرداروں نے جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے, جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقل میں مبتلا سمجھتے ہیں. وہاں کیا بولے, تمہیں گمراہ دکھ رہے ہیں, یہ سیم سینٹینسز نظر آ رہے ہیں. اور کون بول رہے ہیں, یہ بھی ملاؤ, جس کو بولیں گے سردار, مطلب جو سپر کریم لے رہتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا بہت پرابلم رہتی, کیونکہ ان کے اپنے طریقہ کار رہتے ہیں, اپنی خود کی سوشل سٹیٹس ہے, ان کا خود کی پراپرٹیز ہیں. اب ہم دوسرے کو ایکسپٹ کر لیے, لیڈر بول کو مان لیے بولے, تو ہمارا اقتدار چلے جاتا نا. تو یوزلی جو ہے نا وہ لوگ ہم بہت زیادہ تکبر پہ آتے ہیں, وہ لوگ ہم بہت زیادہ ایگوسٹک ہو جاتے ہیں, تو وہ لوگ پہلے آبجیکشن کرتے ہیں. کہاں تو قریش کے طور پہ بھی دیکھیے, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے سرداروں کا بہت بڑا ڈسکرپشن ہوتا. تو یہ جو کریم آف دی سوسائٹی رہتے نا, یہ جو لیڈرشپ رہتے نا, ان لوگوں اپنے پاور کے, اپنے پیسے کے, اپنے پوزیشن کے جانے کا ڈر سے حق بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہودیوں کے سرداروں کو بھی, یہودیوں کے لیڈرز ہیں جس کو بولیں گے علماء, ان لوگوں کو بھی وہاں پر ہم کو قرآن سے پتہ چلا, دے آلسو نو دا ٹروتھ, وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے. تو اللہ ہم کو کوئی پوزیشن دیا ہوا ہے, اگر ہم کسی اقتدار پر حاصل ہیں لیکن حق ہمارے سامنے آ رہا, we have to learn کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی مکمل علم نہیں ہے. ہم کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میرے پاس پورا علم آ چکا ہے. تو کبھی بھی ہمارے کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اب ہمارے کو سچ معلوم ہو رہا, تو ہم فلیکسیبل رہنا کہ قرآن میں یہ پتا چلا, حدیث میں یہ پتا چلا, میری ایگو, میری پاس لائف
دیوار پہ مار دینا اور نئی لائف نئی قرآن کے مطابق جینے کے لیے ریڈی رہنا. دس از دا ٹائپ آف پرسن جو قرآن کا مطلوب ہے. عاجز and ready to change his life according to قرآن and سننا, authentic بات پہ. جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں. ہائی لائٹ میں اپنے لیے خالی ہائی لائٹ کری ہوں ان باتوں کو جو قوم کو بولتے تھے. کیوں بولے تو ایز اے دائی, ایز اے بلانے والے خاندان میں, گھر میں, فیملی میں, ہمارے کو بھی یہ سمجھنا پہلے اپنی جا کو سدھر جاؤ. تمہارے کو عقل ہے, یہ ورڈ سننے والے آتے تو ہمارے کو ویسے ڈم کو ٹکنا ہے جیسا یہ نبیوں کو ایز اے دائی بن کر ٹکے ہوئے تھے. ان لوگ اب چھوڑ کر نہیں گئے, ارے نہیں بولتی بھائی ہمارے پر ہی چارہ بول کو, یہ ڈرے نہیں. تو یہ اس لیے میں اپنے لیے ورڈز کو ہائی لائٹ کرے ہوں. وہاں پہ گمراہ بولے, یہاں کیا بول رہے, بے عقلی میں مبتلا ہے بول رہے, اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. جھوٹے بھی بول لیے, سن لیے, اللہ اکبر. اور اس نے کہا کہ اے برادران قوم, میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ پرابلم کیا ہے, آبجیکشن کیا ہے؟ ہماری قوم کا وہ آرڈینری چلتا سو پھرتا سو آدمی ہمارے بیچ کا رہتا سو والا آ کو ہمارے کو سدھار رکھا, ہم نہیں مانتے. کوئی بڑی پوزیشن والا رہنا, کوئی سپر سائنس والا رہنا, پراں لگے ہوئے رہنا, رات میں اتر کو آنا, دن میں اتر کو آنا, ہم مانتے. ایسے سپر کرشمے ہونا, کریمات ہونا, ہم ایسے حق کی بات ہم ڈائریکٹلی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شرائط اور ایسے کنڈیشن اور ایسے ججمنٹل پرسنالٹی بننے سے بچا لے. بھول نہ جاؤ تمہارا رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا تھا. سیکوینس دیکھیے, نوح کے بعد قوم یاد آ رہی ہے, اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کرشموں کو یاد رکھو, امید ہے کہ تم پلا پاؤ گے. قوم عاد کے اوپر لاسٹ ایئر پریزنٹیشن ہمارا کیا گیا تھا. روزی باجی بہت اچھا پریزنٹیشن دیے تھے. ان لوگوں کی کیسے میناران تھے, کیا تھے, اور ان لوگ کی کتنی قوت والے تھے, کیسا پہاڑوں کے اندر ہی خود کو بنا لیتے تھے, سبحان اللہ. تو ان کا وہ ایک خصوصیت تھی, اور ان کی کئی فٹ, کئی 100 کے اوپر ان کی پرسنالٹیز تھی. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی ہوا کے ذریعے سے مٹا دیے تھے. کیا تو یہ انشاءاللہ آفٹر دور قرآن اگر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ کی سننا چاہ رہے, دیکھنا چاہ رہے, تو وی کین ریپیٹ دیٹ پی پی ٹی انشاءاللہ آفٹر عید دور قرآن کے. کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ پورے پرانے طریقوں کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے جو گٹی میں ڈالے ہوئے ہمارے رسم و رواج چل رہے, ہم وہی چلتے ہیں. سیم کائنڈ آف مینٹالٹی. ہم ان لوگوں کو ایک ہی خدا کو چھوڑنا. اینڈ یہاں پہ تشریح میں کل میں رات میں پڑھی تھی, انڈر لائن بھی کریں گے. یہاں بات نوٹ کرنے, عائشہ 53 میں دیکھیے, یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر اور ناواقف نہ تھی, بٹ ان کو پتا تھا کہ ایک خدا ہے. بٹ پرابلم کیا تھی بولے تو ایک کو نہیں مانتے. ان کے ساتھ ہم سب کو وسیلے کے طور پہ پورے ہم کو مانتے, پورا ہمارے کو ایک پیکج ہونا خدا کے نام پہ. انہوں بڑے خدا, ان کو سپورٹ کرنے کے واسطے یہ وسیلے, نعوذ باللہ, یہ خدا پر سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرے. ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ میں واحد رب العالمین کے لیے ہی دعا کروں, عبادت کروں, قربانی کروں اور نماز پڑھوں. یہ اللہ کا حق بنتا ہے. اچھا, تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو, اگر تو سچا ہے. اس نے کہا کہ تمہارے رب کا بھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر بھی جھگڑتے ہو جو تم نے اب تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی there is no base, خالی سنے سنائے باتوں پہ, انہوں کہتے, ان کا چلا, ان کا ویسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, کرامت ہوئے تھے. اصل بات کچھ بھی نہیں رہتی. وہ ایک رہتی, وہ اڑتے ایک افواہ کے طور پہ ہمارے حد تک پہنچی ہوئی, جس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے, جو آتھینٹسٹی پہ بیس نہیں ہے. ان چیزوں کو فوراً اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے, جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. نہ حدیث میں کوئی سند ملی اس کی, نہ قرآن میں کوئی سند ملی. بیٹر ٹو لیو دیٹ تھنگس. اچھا, تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پروفٹس کو کوئی اتھارٹی نہیں رہتی کہ وہ عذاب لے کر آئیں, بلکہ وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں ہدایت کی, اور نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو دے ہیو ٹو ویٹ فار دا عذاب. کوئی بھی کرامت خود نبی بھی نہیں دکھا سکتے, تو دوسروں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, سوچ لیجئے. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا, اور ان لوگوں کو جڑ کاٹ دی جو ہماری آیت کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. کیا بول رہے تھے؟
تم ہی گمراہ ہیں، تم بے عقلی میں مبتلا ہیں، تم گمان ہے کہ تم جھوٹے ہیں. پورے باتیں یاد کر لیجئے اور یہاں پر اللہ کا عذاب دیکھ لیجئے کہ بات کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، کسی کو الزام لگانے سے پہلے، کسی کو جج کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے ان سرکش قوموں کا جو داعیے اسلام کو پیش کرنے والوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ان کو جج کرنے لگتے ہیں اور اپنی لائف کو نہیں چینج کرنا چاہتے، اپنے کردار کو قرآن کے مطابق نہیں چاہتے، پھر ان کو عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بہترین کردار کرنے والے اور علم والے اور علم کے ساتھ قدر کرنے والے بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو. سب لوگوں کیا بولے، وہ نبی کے بارے میں دیکھے، نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھے، اور جو نا ان کے بارے میں دیکھے، کس کے بارے میں، ابھی قوم عاد کے بارے میں دیکھے. ہم حود علیہ السلام بھی وہی پیغام لے کر ہے، اللہ کی بندگی کرو، میرے کو نیاز لاؤ، میرے کو بکرے لاؤ، میرے کو تعویذاں لاؤ. کون تو بھی بولے کیا، بینگ اے پروفٹ، اللہ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ کمانڈمنٹس ملنے والے ہیں. سبحان اللہ، جبرائیل امین لا کو دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں اپنی طرف دعوت نہیں دی. نوٹس کرو، جو بھی پرسن اپنی دعوت دے رہا، اپنی پرسنالٹی کو بڑی کر کو دے رہا، اور اس کے جگہ جا کر یا اس کی محفلوں میں جا کر اللہ کی محبت میں محسوس ہو رہی، اس شخص کی محسوس ہو رہی، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے دال میں کالا. کیونکہ اچھا داعی دین کیا کرتا، اپنے اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف. اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. کیا آپ سب گواہی دیتے ہیں کہ ساری کھلی دلیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کے ذریعے سے ہم کو پیش کرے؟ سبحان اللہ. اور ان کے پاس تو ایک نشانی بھی آئی تھی. کیا تھی؟ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا تھا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. سیکوینس دیکھیے، قرآن ہی ہم کو سکھا رہا ہے سیکوینس. اور آج کے بعد تمہیں اس کا جانشین بتایا تھا، اور تم کو زمین میں منزلت بخشی تھی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہو، اس کے پہاڑوں کے مکانات کی شکل میں تراشتے ہو اور محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کے مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. پس اسی قدرت کے کرشمے سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اور ان لوگ مان کرنے دے رہے تھے، اپنی خوب طاقت، اپنی خوب، اس پہ بڑا تکبر تھا. ان کو اتنا سمجھنے نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان پہاڑوں میں سے، ان کو کئی کا تکبر تھا، بولیے کہ ہم بہت بڑی شخصیت ہے، ہم جو ہے نا پہاڑوں میں گھر بنا کر رہنے والے ہیں، ہم اتنے زیادہ پاور والے ہیں. اوکے، امیجن تم بہت پاور والے ہیں، وی ایکسپٹ دیٹ. بٹ وہ پہاڑ کون بنے جس کو تراش کر تم گھر بنا رہے ہیں، جس کی ریسرچ کر کے تم اپنے آپ کو بہت بڑے سائنٹسٹ سمجھ رہے ہیں؟ وہ خلا کس کا بنایا ہوا ہے؟ وہ آسمان کس کا بنایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، صرف ریسرچ کر کے، ڈسکوری سمجھ کر، تھوڑا پڑھ کر، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر اگر ہم اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے، تو یہ قوم عاد کی طرح ہو گیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، پہاڑ میں گھر بنا کو بڑا سمجھ رہے تھے. پہاڑ ہے کس کا؟ پہاڑ کس نے بنایا ہے؟ زمین کو ہموار کس نے کیا ہے؟ کیلوں کی طرح زمین میں پہاڑوں کو گارڈ کون دے رہا ہے؟ یہ خدا کی قدرت اگر عقل سے سوچتے تو سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی اگر کسی ریسرچ کی بنا پر، کسی ڈسکوریز کی بنا پر، کسی پڑھائی کی بنا پر، کسی معلومات کی بنا پر کوئی تکبر کا عنصر ہمارے آ رہا ہے، اور وہ چیز ہمارے کو پیسے ہو گئے، مال ہو گئے، پوزیشن ہو گئے، وہ تمام چیزیں حاصل ہونے کے بعد ہمارے دماغ میں میں بہت بڑی شخصیت، اللہ میرے سے بہت خوش ہے. نو، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کے بعد اگر ہم سرنڈر ہونے والے نہیں بن گئے، اللہ کی کبریائی کرنے والے نہیں سمجھ رہے، کہ تو پھر ہم لوگ جو ہے نا ان لوگوں کی طرح ہمارا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی قابلیت اور اپنی اچیومنٹ پہ یہ تو سوچے، اس کے کئی ہم اللہ تعالیٰ پورے سمندر میں سے ایک ڈراپ آف علم بھی دنیا میں نہیں دی. اتنا زیادہ علم رکھنے والے میرا رب ہے جو علیم ہے. سبحان اللہ. بس اس کی قدرت کے کرشمے سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں، پھر سرداری سے آگے دیکھیے، نے جو بڑے بنے ہوئے تھے اپنے آپ کو who select the leaders? We all know that, correct. کمزور طبقے کے ان لوگوں سے
جو ایمان لائے تھے کہا. کمزور طبقے کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پر انصاف دکھتا، وہاں پر ان کی حق نصیب ہوتا. جو وہ امیر جو ہے نا ان کو جھٹلائے ہوئے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو حق جلدی سمجھنے آتا اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ شک ڈالنے کی کوشش. ریئلی ڈو یو بلیو دیٹ یہ بات صحیح ہے؟ یہ جو تم فالو کر رہے ہیں، یہ جو ہیلیا اختیار کر رہے ہیں، تم کو معلوم ہے از اٹ گڈ، تمہارے لیے سوٹیبل ہے؟ ایسا شک ڈالنے والے کیڑا ڈالتے ہیں دماغ میں. تو ویسے کیریکٹر وہاں پر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ بے شک، بے شک، شک کا ضد ہے بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. کانفیڈنس سر ہے نا، ہم ایمان والے ہیں بولے تو واٹ ایور وی ڈو الحمدللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں زمین پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے کوڈ آف لائف پر، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں کیا بھی شرم نہیں. سیم حلیے میں بازار بھی جا سکوں، سیم حلیے میں مارکیٹ بھی جا سکوں، میں سیم حلیے میں ایئرپورٹ بھی جاؤں، میں سیم حلیے میں دعوت میں بھی جاؤں، میں سیم حلیے میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں، میں سیم حلیے پہ گھومنے بھی جاؤں. ان کو کوئی شرم اور نہ پوزیشن وائز چینج نہیں ہونا، یہاں ایسا وہاں ایسا، یہاں ایسا وہاں ایسا، ان کے پاس گئے تو ایسا، ان کے پاس گئے تو ایسا. نو، ہم اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہو کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے جو حلیہ، میرے لیے جو طریقہ کار، میرے لیے جو بات کرنا، جو میرا بیہیویئر ہے، سب جگہ اللہ کی محبت کا پرچار کرے کہ لٹرلی شی از اے مسلم. اتنا زیادہ کیریکٹر فل، اتنا زیادہ مجھے اللہ پر یقین ہو تو ہم ویسے بن سکتے ہیں. ادروائز ڈاواڈول، مسجد میں جا رہے ہیں ایک حلیہ، بازار میں جا رہے ہیں ایک حلیہ، دعوت میں جا رہے ہیں پہچانشنے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہاں جا رہے ہیں تو دیکھے تو ایک الگ ہی، ارے تمش تھے کیا بولنا پڑتا. ویسا کیریکٹر اللہ تعالیٰ ہم کو بچانے سے. کانفیڈنس مجھے یہاں پر اپنے لیے نظر آیا کہ جس چیز کو تم یہاں پر دیکھیے، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، ہے نا، ایمان لانے والے ہیں. اس بڑائی کے کیا ہے، مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمردد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تو واقع پیغمبر میں سے ہے. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا اس بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا تھا، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. یہ بے عقل لوگوں کی نشانی ہے، جو بھی ان کے فیور میں بات کرتے ہیں، جو بھی ان کی فکر کرتے ہیں، ان کو غلط سمجھنے لگتے ہیں. کرٹیسزم، پازیٹیو کرٹیسزم لینے کی عادت نہیں ہے، خالی ان کو بٹرنگ چاہیے، تعریفاں چاہیے. کوئی بھی صحیح بات بولے تو اگلی بار سے کٹ ہماری لسٹ میں سے. یہ کیریکٹر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سارے لیسنس ہیں انشاءاللہ، ہم آگے بھی تھوڑے ایک ایک کیریکٹر کو ڈسکس کریں گے. آگے ہے لوط علیہ السلام سے. آئی تھنک ٹائم 5 منٹس ہے، ہاں کمپلیٹ کر لیں گے. 84 تک ان کا ڈسکرپشن ہے، یہ تھوڑے آیتیں ہیں، 4 آیتیں پڑھ لیتی ہوں میں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش سے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو لوگوں کو اپنی بستیوں سے جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. نہیں ملنگا لف ہو رہے، ہمارے رنگ میں نہیں رنگ رہے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، ان کو ریجیکٹ کرو، ان کو اگلی بار سے یہاں دعوت میں نہیں ملانا، رنگ میں کرنے والے ہیں. آخرکار ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پتھر کی بارش کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے، حاشیہ میں آپ پڑھ لیں. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہو گیا ہے. اور ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ لوط کی بستی قوم لوط کو اٹھا کر جو ہے نا پٹک دیا گیا تھا.
اوندھا پلٹ دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی حرکت بھی تمام کو انشاءاللہ آگے سب کمپلیٹ ہونے کے بعد فرعون کے قصے کے بعد میں تمام چیزوں کے لیسنس کو سمرائز اور ایک بار کرنے والی ہوں، ہلکا پھلکا یہاں پر لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن ان کے گناہ کیا تھے؟ دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے، ہومو جسے بولیں گے، یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورتوں کے ساتھ جو ہے نا برائی کر رہے تھے۔ وہ چیز جو ہے نا اس زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں، جو زندگی چلانے کا، نوع زندگی چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ضابطۂ حیات ہے، اس کے مطابق ہٹ کر جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حدود اللہ کو کراس کر کر بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو باؤنڈریز ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، جو طریقہ زندگی ہے، اس کو اگر جب بھی کراس کیا جائے گا، اس کو اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عذاب دکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، عذاب بہت ساری شکلوں میں ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ یہ آج کی جنریشن کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت ساری ایسے لاز، بہت ساری ایسے پالیسیز، بہت ساری ایسے جو ہے نا ایجنسیز یا بولیں گے، یا اس طریقے سے جو ہے نا کام کیے جا رہے ہیں کیا، تاکہ لوگوں میں، انسانوں میں انسانیت کا عنصر نکال کر حیوانوں کی خصوصیت ڈال دی جائے، اور لوگ جو یہ لا آف جو خدا کا جو نظام زندگی ہے، اسے ہٹا کر لوگوں میں بے حیائی، فحش اور جینڈر ڈسکرمنیشن ہٹا کر مرد بھی یہ کام کر سکتا، عورت بھی یہ کام کر سکتی۔ عورت بھی یہ چیز ہے، عورت کا بھی یہ مقام ہے، مرد کا بھی مقام ہے۔ بوتھ آر ایکول، بوتھ کین میری، دیر از نو سپریشن۔ یہ خدا کے نظام کے ساتھ بہت بڑی بغاوت ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے تو ہم اس کا ڈسکرپشن آنے والا ہے، وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹائم یہاں پر ہو چکا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم یہاں پر یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا ہے، اویئرنیس پھیلانا ہے، خود بھی اویئر رہنا ہے، کیونکہ بہت سارے فتنے اطراف میں برپا ہو رہے ہیں۔ ہم اگر ان چیزوں کو نہیں پتا چل رہا تو یہ ہماری لا علمی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے اطراف یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آگ پھیلتے پھیلتے گھروں تک آئے جب ہم کو بچائے، وہ آگ پھیلنے سے پہلے ہی ہم کو بجھانے والے بننا ہے، اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہے۔ انٹل اینڈ انلیس بچے ہمارے انڈر میں ہیں، ہم کو اس کا شعور دینا ہے، صحیح طریقہ کار سکھانا ہے، اور زندگی کے جو رابطے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضابطۂ حیات کے لیے ہیں، اس کی آگاہی کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آنکھیں بند کرنے سے یہ پرابلم سالو ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو داعی اسلام اور بہترین کردار والے انسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو برباد ہونے والے اور اکڑ جانے والے اور شیطان کے قبضے میں آنے والے نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کی بیماریوں کو شفاؤں کے فیصلے میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کے بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ نیک جوڑے عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمان کو شعور عطا فرمائے، اس کتاب کو تھامنے والے بنا دے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت والے نہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو چپ کے گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے اور اس کا ذکر کرنے والے اور اس سے مانگنے والے بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول عبادتیں اور مقبول دعائیں کرنے والے بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے، ہم تمام کی جائز خواہشات کو پورا عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فہم عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو زندگی عطا فرمائے، انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت اور معاوضہ اور رحمت عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم عطا فرمائے، اس سے زیادہ رحم جتنا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں کیا، اس سے کروڑوں کروڑ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم عطا فرمائے، ان کے بڑھاپے پہ رحم کرے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام زندوں پر رحم عطا فرمائے، ہمارے مرحومین پر رحم عطا فرمائے، ہمارے بھائی اور بہنوں کو اخلاص اور خلوص عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کے لیے جوڑ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنا دے، ہمیں بہترین معاشرہ تشکیل میں ہماری جد و جہد کو قبول عطا فرمائے، شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کے لیے ان نیکیوں کو بچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ لمحہ سب سے خوشگوار کر دے جب ہماری روح اب اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو، خبر ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، جنت کا اللہ تعالیٰ ہمیں باغ بنا دے، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھوں والا میں بشمار عطا فرمائے، ہمارا میزان ہلکا کر دے، ہمارے میزان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا پھلکا
بھاری کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پہ بجلی کی طرح گزار دے۔ اللہ رب العالمین ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اے رب العالمین ہم نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے، اور ہم جو مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے۔ اس وبا کو زندگی دنیا سے ہٹا دیجیے رب العالمین۔ ہم عاجز ہیں، ہم آپ کے سامنے ٹکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے عذابوں کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، ہمارے ظلم کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے اپنی رحمت کو اپنے سر پر تھام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہماری بہترین نیکیوں کو قبول عطا فرما، اور اس وبا کو، اس پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور سب کو امن اور چین نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول عطا فرما، ہم سب پر رحم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سیٹرڈے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے اسپیشل سے